بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ان متعلما جس میں ہم جس کتاب کی شروعات کریں گے وہ ہے تحفۃ الصرف. اب تحفۃ الصرف کس چیز کے متعلق ہے، کس چیز کے بارے میں ہے؟ اب دیکھیے، عربی علم سیکھنے کے لیے ہمیں جہاں بہت سارے علوم کی ضرورت پڑے گی، تو سب سے پہلے ابتدائی کورس میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے. ایک تو کیا ہے؟ نحو، اور دوسری کیا ہے؟ صرف. اب نحو کے متعلق شیخ ہاشم جو بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو ہم آج صرف اور صرف میں بھی یہ کتاب تحفۃ الصرف، تمام کو یہ کتاب لینی ضروری ہے. انشاءاللہ شاید یہ کتاب مکتبے میں موجود بھی ہے. اب یہ ہم کیوں سیکھیں، اس کی کیوں ضرورت؟ تو سب سے پہلے یہ علم کس نے لکھا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے جو مشہور ہے یہ ہے کہ ابو مسلم معاذ الحراء الکوفی، ابو مسلم معاذ الحراء الکوفی، جنہوں نے اردو میں چلے گا نا، گجراتی میں، گجراتی قرآن پڑھیں گے تاکہ وہاں پر اچھا. ابو مسلم الحراء الکوفی، ابو مسلم معاذ الحراء الکوفی، ابو مسلم معاذ الحراء، جو کو پانچ پڑھا ہوا نا صرف، ان کتاب کے مطلب میں نے پہلی علم کے بنائی. دیکھیے گا. اب یہ علم ہم کیوں سیکھیں، کیا مقصد ہے؟ تو ایسے اصول، اب دیکھیے جو میں باتیں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس کا ہماری اس کتاب سے کوئی تعلق، یعنی اس کتاب کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ چیزیں امتحان میں بھی نہیں رہیں گے. لیکن کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی علم شروع کرتے ہیں، کوئی بھی مادہ شروع کرتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں اس کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں سیکھ رہے ہیں. ہماری جو کتاب شروع ہوگی تو وہیں سے آپ کو بتا دوں گا، لیکن اپنے علم کے لیے اگر لکھ لیں تو بہتر ہے. اب صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف کا مطلب پھیر بدل کرنا، الٹ پھیرنا، آگے پیچھے کرنا، زیادہ کرنا، حذف کرنا. ہیر پھیر کرنا، بدلنا، اور
ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی ایسے قواعد کے ذریعے سے کہ جن کے ذریعے سے الگ الگ کیا ہے کلمے بنتے ہوں، کلمے کے زیادتی کی وجہ سے یا حذف کرنے کی وجہ سے۔ اور اس علم کو سیکھا کیوں جاتا ہے؟ اب دیکھیے نحو ہے، کون پڑھے گا؟ مزمل بھائی کیا لکھا ہوا یہ؟ ضربہ۔ ابراہیم کو لکھا ہے یضربو، اضرب۔ اب دیکھیے یہ علم اگر ہم پڑھیں گے تو جب ہم ضرب یضرب، ضرب کے بعد کیا آئے گا؟ یضرب آئے گا، یہ ہم کس میں سیکھیں گے؟ اسی کتاب میں سیکھیں گے۔ لیکن اب ضرب یعنی مارنا، ضرب مانے مارنا، اب یہ مارنا تو ہے لیکن وہ ضرب یعنی ضرب اس نے مارا زمانے گزشتہ میں، یعنی مارا تھا۔ یضرب مارتا ہے اور اضرب مار۔ اب کیا ہے کہ اگر ہم ضرب یضرب اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم اب اس کو کیا ہے اضرب نہیں پڑھیں گے، اضرب نہیں پڑھیں گے، اضرب نہیں پڑھیں گے، کیا ہے اگر امر ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اضرب پڑھیں گے۔ تھوڑا سا یہ یعنی اصول ہے، شروع میں ایسے سمجھیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اصل کیا ہے کہ ہمارا اس سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ایسے کوئی بھی بات ذہن میں نہ رہے کہ یہ علم اتنا ٹف ہے، یہ ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جو شروعات کرنی ہے وہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ کرنی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ غلطی سے بچ سکے، کوئی غلطی نہ ہو۔ نحو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نحو کے اندر آخری لفظ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر زبر آئے گی کہ زیر آئے گا یا پیش آئے گا، اور اس میں کیا ہے کہ صرف آخری لفظ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دیکھا جاتا ہے اس کلمے کی اصل کیا ہے، اصل کلمہ کہاں سے نکلا ہے۔ تو میں نے پہلے کہا اب جیسے ضرب، ضاد ہے، را ہے، با ہے، ضاد ہے، را ہے، با ہے، ضاد، را، با، لیکن یہاں پر یا زیادہ آیا، یہاں پر الف زیادہ آیا، کس وجہ سے آیا؟ وہ قاعدہ الگ ہے، بالکل آسان ہے، وہ ہم سیکھ لیں گے۔ اب جیسے یہ ہے کیا ہے؟ قال یقول، اب دیکھیے ضاد، را، با تین لفظ ہیں، اس میں بھی وہی تین لفظ آئے ہیں، اس میں بھی یہ تینوں لفظ آئے ہیں، لیکن اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ بیچ والا لفظ، بیچ والا لفظ کیا ہے؟ یہ الف ہے، الف یہاں پر آیا نہیں آیا، یہاں پر آیا نہیں آیا، تو یہ چیز صرف کے اندر ہے کہ ہمیں کون سا لفظ بڑھانا ہے، کون سا گھٹانا ہے، کس جگہ کیا کرنا ہے، کیا ترمیم کرنی ہے اور کیا زیادتی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس علم کے اندر سیکھیں گے۔ اب جتنی بھی باتیں اس کو بھول جائیے، یعنی اگر سمجھ میں آ گیا تو یاد رکھیے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھول جائیے، اس لیے کہ ہمیں اور آگے بڑھنا ہے اور پھر نئے سرے سے شروعات کرنی ہے۔
تو صرف کا مطلب کیا ہے؟ پھیر بدل کرنا. کیا ہے؟ پھیر بدل کرنا. اور ہم اس کو اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم کیا ہے کہ غلطی سے محفوظ رہ سکیں. اور اس کی جو تعریف یہ ہے کہ تاکہ قواعد کے ذریعے سے کلمے کی ہیر پھیر ہم کو معلوم ہو. بس اتنا. اب آئیے کتاب کے اندر کہ کتاب میں سب سے پہلے انہوں نے جو شروعات کی ہے ہم اسی کو بیان کریں گے. اور کتاب انشاءاللہ بالکل آسان رہے گی. اور جہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تھوڑا سا بھی مطلب اگر ڈاؤٹ ہو تو فوراً پوچھ لیجیے گا. اچھا یہ کیا ہے؟ زور کے اوپر کیا ہے؟ نام کیا تمہارا؟ اچھا یہ کیا ہے؟ زور کے اوپر زبر ہے. اچھا اور آ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. با کے اوپر کیا ہے؟ ہاں پیش ہے. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت. کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ سب کو ذہن میں ہے؟ تو جو اوبے جکا میں کو بیٹھے جائے. ہاں بھائی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. اچھا حرکت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت کو زبر زیر پیش کہتے ہیں. اچھا اب جس لفظ پر زبر یا زیر یا پیش ہو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ سر جس لفظ پر زبر زیر یا پیش ہو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ متحرک. شاباش. کیا کہیں گے؟ جس لفظ پر زبر زیر یا پیش ہو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے. لکھ لو اپنی کاپی میں. پہلے لکھ لو زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. زبر زیر کے لکھا ہوں اپنے اپنی زبان میں لکھنا جس کو. ہاں زبر زبر ہاں حرکت کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پھر بات میں دوسرا بتا رہا ہوں. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. ہاں جس حرف پر حرکت ہو جس حرف پر حرکت ہو وہ متحرک کہلاتا ہے یا اس کو متحرک کہتے ہیں. جس پر حرکت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. ہو گیا. اب دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو اب یہاں پر ضاد پر کون سی حرکت ہے؟ ضاد پر کون سی حرکت ہے؟ ضاد پر زبر ہے زیر ہے پیش ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ ساکن ہے. اور ساکن اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی حرکت نہ ہو. کیا ہے؟ ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو. یعنی حرکت سے مراد کیا ہے؟ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زیر پیش کو. تو جس پر زبر زیر پیش نہ ہو وہ کیا ہے؟ ساکن. ساکن ہے. اور اتنا یاد رکھیں الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے.
کسی الف پر زبر زیر آگے پھر وہ الف نہیں رہے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. الف ہمیشہ ساکن رہے گا. باتیں کلیئر ہو گئی؟ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. جس حرف پر حرکت اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. جس پر زبر زیر پیش ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن ہوئے جس پر کیا نہ ہو؟ حرکت نہ ہو. اب ہم نے کیا کہا؟ زبر زیر پیش. زبر زیر، آج سے ہم کو زبر زیر پیش بھی بھول جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ آج سے ہمیں زبر زیر پیش کو بھی بھول جانا ہے. اب ہمیں صرف کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ نحو کے اندر بھی اس کو وہی کہیں گے اور صرف کے اندر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے. آج سے کیا کرنا ہے؟ زبر زیر اور پیش کو کیا ہے؟ بھول جانا ہے. اچھا، اب پیش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا. ضمہ زور کے ساتھ. ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو ضمہ کہتے ہیں. پیش کو ضمہ کہتے ہیں. جیسے باپیش وہ، تو اب باپیش اب یہ کیا ہے؟ اس کو ضمہ کہیں گے. یا پیش کو کہتے ہیں. پیش کو ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو. اس لیے کہ اب ہم جو نو یا صرف پڑھیں گے اور وہاں پر زبر زیر پیش والی بات نہیں آئے گی، بلکہ کیا آئے گا؟ پیش کی جگہ ہمیں کیا بولنا ہے؟ ضمہ بولنا ہے. ضمہ. اچھا، پھر چلیے پھر ایک ساتھ میں دیکھتے ہیں. اب زبر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فتح. شاباش. کیا کہتے ہیں؟ فتح. فتح کس کو؟ زبر کو کہتے ہیں. فتح. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسرہ. کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو. کیا ہے؟ ہاں ہاں. جیسے ضمہ اصل اگر بھی دیکھیں ضمہ فتح کسرہ ہو گیا. اب دیکھیے شروع سے پھر دیکھتے ہیں. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. متحرک کس کو کہتے ہیں؟ اور ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ فتح کسرہ زیر. اب دیکھیے، اب جس لفظ پر ضمہ ہو، جس لفظ پر فتح ہو کہ زبر ہو؟ ہاں اب ہمیں بھول جانا ہے کیا ہو؟ فتح ہو. جس لفظ پر کیا ہو؟ کسرہ. اس لفظ کو کیا کہیں گے؟
اب جس پر ظلم ہوا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مظلوم. اور جس کو چھوڑ دیا گیا اس کو کیا کہیں گے؟ متروک. اور جس کو رد کیا گیا اس کو کیا کریں گے؟ مردود. اسی طرح سے جس لفظ پر پیش آیا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس لفظ کو. تو یہاں پر بات کیا ہے؟ مضمون. کیا ہے؟ مضمون. بات کیا ہے؟ مضمون. لکھ لو. جس لفظ پر پیش آیا ہو یا جس لفظ پر ضم آیا ہو اب اس کو کیا کہیں گے؟ مضمون. مضمون. ہاں لکھ دو. مضمون. لکھ لیا؟ اچھا. جس لفظ پر فتح آیا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. کیا کہیں گے؟ مفتوح. اب جس پر کسر آیا اس کو مکسور. کیا کہیں گے؟ مکسور. اچھا. اب یہاں پر ضاد متحرک ہے کہ ساکن ہے؟ متحرک ہے. کون سی حرکت ہے اس پر؟ فتح. ہاں. اب اس پر کیا ہے؟ فتح. تب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ضاد کیا ہے؟ مفتوح ہے. با پر کیا ہے؟ پیش. وقت ختم. اب کیا ہے؟ ضم. اب یہ کیا ہے؟ مضمون. اب را پر کیا ہے؟ کسرہ. تو را کیا ہو گیا؟ مکسور ہو گیا. لکھ لیا سب نے؟ اب دیکھیے وہی بات زبر زیر اور پیش. یہ اب ہم جب اس کو نحو اور صرف کی زبان پڑھیں گے تو پیش کو کیا کہیں گے؟ ضمہ. زبر کو کیا کہیں گے؟ اور زیر کو کسرہ. اچھا. لیکن اگر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تنوین. یہ مٹا دوں. زبر زیر پیش اور اس کو ضمہ فتح کسرہ. اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ وہی اگر دو زبر ہوں دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. اب جیسے خالد. کیا ہے؟ خالدن. خالدن کو کیا ہے؟ تنوین ہے. یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے.
دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب اس کو جس پر دو زبر دو زور دو پیش ہو اس کو ویسے اس کتاب میں نہیں لکھے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں دیکھنے، اس لیے کہ ہمیں فی الحال اسی کتاب کے اندر ہی رہنا ہے. جب وہ کچھ برابر راستے پر چڑھ جائیں گے تو دوسری بھی چیزیں دیکھیں گے. ایسے اس کو منون کہتے ہیں، یعنی جس پر دو زبر دو زیر دو پیش کا کہتے ہیں منون. اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ تشدید، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تشدید. اب سامنے لکھ لیں اس کو، ایسی نشانی لگا لیں تاکہ معلوم ہو کیا کہتے ہیں. تشدید. تشدید یعنی ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھنا. کیا ہے؟ ایک حرف کو کیا ہے؟ دو مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی دو حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. دو حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. پھر جس حرف پر تشدید ہو، جیسے ہم نے دیکھا کہ جس پر تنوین ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس پر منون. اسی طرح سے ضمہ، پھر فتحہ، پھر کسرہ. تو مضموم، مفتوح اور مکسور کہتے ہیں. تو جس لفظ کے اوپر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. جس لفظ کے اوپر لکھ لو، جس لفظ کے اوپر جس لفظ کے اوپر تشدید ہو، جس لفظ کے اوپر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. 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 اس کو مشدد کہتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں صرف. اکتا تو نہیں گئے نا؟ اچھا تب ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ پھر زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. پھر اگر ہم اس قواعد کے اندر دیکھیں گے تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں. اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں. جس پر پیش ہو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ مضموم. جس پر زبر اس کو مفتوح. جس پر کسرہ اس کو مکسور. اور پھر جس کے اوپر تشدید اس کو مشدد. کیا کہیں گے؟ مشدد کہیں گے. یعنی اب واحد
شاید کل شیخ صدیق مدنی کے درس میں آپ لوگوں نے واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. تثنیہ دو کو. جمع تین کو کہ دو سے زیادہ کو؟ دو سے زیادہ کتنے بھی ہو جائیں. پھر یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر بھی ہے، لیکن ابھی یہ ہے وہ ہے یہ کر کے کیا ہے ڈائریکٹ ہم ڈر ہی جائیں گے کہ نہ جانے اور کتنی چیزیں ہیں. تو واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ. یاد رہے گا سب کو؟ چلیے اب صرف کے اندر یہی چیزیں ہیں. ہمیں جب حرکت کو معلوم کر لیا، پھر جس پر حرکت اس کو کیا کہتے ہیں یہ معلوم کر لیا، واحد تثنیہ جمع ہمیں معلوم ہو گیا. اب آخری بات ہے وہ یہ کہ غائب کس کو کہتے ہیں؟ حاضر نہ ہو، یعنی غائب اسے کہتے ہیں جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو اس کو غائب کہتے ہیں. یہ لکھیے گا اس لیے کہ کتاب سے مطلوب ہے. اسے کہتے ہیں جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. اور مخاطب یا حاضر. حاضر کس کو کہتے ہیں؟ مخاطب حاضر. حاضر جس سے بات کی جائے، جس سے بات کی جائے یا جو سامنے ہو جس سے بات کی جائے، مخاطب. اور متکلم بات کرنے والے کو، بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں. تو یہ چند اصطلاحات تھیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری تھا. اب اگلے درس میں ورب وغیرہ ہیں یعنی تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا لکھ لی. یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف سمجھنا ہے. پھر کیا ہے؟ بس مزمل بھائی، قاف کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے. تو قاف کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. کیا کہیں گے؟ مفتوح. اچھا، میم کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. پھر ابراہیم، یا کے اوپر کیا ہے؟ ہاں، تو کوئی حرکت ہے اس کے اوپر؟ حرکت تو ہے نہیں.
نہیں، اس کو حرکت نہیں کہتے ہیں. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، باقی کچھ بھی اس کو حرکت نہیں کہیں گے، اتنا یاد رکھیے. اب نون کے اوپر کیا کون بتائے گا؟ تشدید ہے. اچھا، تو پھر نون کو کیا کہیں گے؟ جس کے اوپر تشدید کو کیا کہیں گے؟ مشدد کہیں گے. اور را مکسور ہے. مکسور کیوں ہے؟ کسرہ ہے. کیا ہے؟ کسرہ ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے. تو آپ وہ تمام چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی کہ کسی کچھ پوچھنا؟ ہاں، نون والا ہاں اس پہ رہے گا. اور اگر نیچے رہ جائے گا تو زیر آ جائے گی، اس کے اوپر زبر ہے. ہاں، لیکن اب اس کو مشددی دونوں جائز کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشدد ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ مفتوح ہے. ہاں، لیکن جب مشدد آ گئے پھر بات تو ہمارے پاس اب 15 منٹ ہیں، لیکن اب اگلے ہفتہ اگلے درس میں یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یاد کر کے آنی ہیں. اور جب کتاب لے لیں، کتاب تو شاید حاضر ہے، تو اس کے اندر 1 2 3 تمرینیں دی ہوئی ہیں کہ اس میں کون سا لفظ متحرک ہے اور متحرک بھی کون سا ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر کس لفظ کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے لفظ کو کیا کہتے ہیں. جب تک کتاب نہ آئے تب تک کوئی حرج نہیں، لیکن جب کتاب آ جائے گی انشاءاللہ اس تمرین کو بھی دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب ہمیں جو دعائیں کی کتاب لینی ہے بند کریں.